السلام علیکم. آج درس سورہ الانعام کی 140ویں آیت سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے یہ محض ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری بیویوں پر حرام کیا گیا ہے. ہاں اگر وہ مردہ ہو تو اس سے استفادہ میں وہ سب شریک ہیں. بس انہیں ان کے اس بیان کی ضرور سزا دے گا. یقیناً وہ بہت ہی حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. اس کی کوئی تفصیل ساتھ منسلک نہیں ہے کیونکہ یہ لغویات بارہا پہلے بھی گزر چکی ہیں جو کفار نے من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں اور اللہ کی طرف منسوخ کر دی ہیں. بے وجہ بے تکی بات کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو صرف مرد کھائیں گے, عورتیں نہیں کھائیں گی, اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو دونوں کھائیں گے. اور ایسی منحوس چیز وہ مردہ پیدا ہو تو عورتیں بھی ساتھ کھائیں, ساری لغویات ہیں. اللہ کے حلال حرام کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں. سورہ انعام آیت 141. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم حرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین. یقیناً بہت نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کر دیا اور انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اس کو حرام قرار دے دیا جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا تھا. یقیناً یہ لوگ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے. اس آیت کے ساتھ بھی کوئی تفصیلی روٹ نہیں ہے کیونکہ وہی مضمون ہے جو پہلے سے چل رہا ہے اور بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں. اولاد کو قتل کرنے کے متعلق کس طرح قتل کرتے ہیں یہ تفصیل بھی پہلے بارہا گزر چکی ہے. اور اولاد کو قتل کرنے کے طریقوں میں ان کو جو ناجائز باتیں بچپن سے سکھاتے ہیں وہ بھی ان کا ایک قتل ہے. اور جو حرام حلال انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے ساتھ ہی جب وہ اٹھتے اور بڑے ہوتے ہیں تو ایک مردار کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت سے دور نکلتے چلے جاتے ہیں. آیت 142. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. ترجمہ. اور وہی ہے جس نے ایسے باغات اگائے جو سہاروں کے ذریعے بلند کیے جاتے ہیں اور ایسے بھی جو سہاروں کے ذریعے بلند نہیں کیے جاتے, اور کھجور اور فصلیں جن کے پھل الگ الگ ہیں, اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی. جب وہ پھل لائیں تو ان کے پھل میں سے کھایا کرو اور اس کی برداشت کے دن اس کا حق ادا کیا کرو اور اسراف سے کام نہ لو. یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں ہوتا. معروشات کے متعلق امام راغب لکھتے ہیں العرش اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں جس کی جمع عروش ہے. عرشت الکرمہ و ارشتہ میں انگور کی بیلوں کے لیے بانس وغیرہ کی ٹٹیاں بنائی گئی ہیں. ٹٹیاں بنانے کا ذکر ہے.
ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیل کو معرش کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے معروشاتم و غیر معروشاتم ومن الشجر ومما یعرشون۔ یہ سارے لفظ معروشات کی مختلف مثالیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ سعادہ ہی یوم سعادہ الحسد والحساد، کھیتی کاٹنا قرآن کریم میں ہے واتو حقہ یوم حصادہ۔ اسراف کے متعلق معاملہ لکھتے ہیں الصرف و حد اعتدال سے تجاوز کرنا، عام طور پر اس کا استعمال انفاق یعنی خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنے پر ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اس آیت کے ساتھ صرف حل لغات دی گئی ہے جو آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، دوبارہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس ترجمے سے متعلق کوئی بات کھولنی ہو تو میں اس کو بھی پیش کر دوں۔ اور وہی ہے جس نے ایسے باغات لگائے جو سہاروں کے ذریعے بلند کیے جاتے ہیں، اور ایسے بھی جو سہاروں کے ذریعے بلند نہیں کیے جاتے، اور کھجور اور فصلیں جن کے پھل الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی۔ یہ جو مختلف پھل ہیں آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، ان پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے الگ الگ نشان دکھائی دیتے ہیں۔ جو ملتے جلتے ہیں کس پہلو سے مل رہے ہیں، اور نہ ملتے جلتے کس پہلو سے نہیں ملتے، ان پر غور کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پھلوں کے اندر غیر معمولی طور پر قدرت کے نشان ہیں۔ ان کی بناوٹ میں ایک ہی انار میں جب 100 دانے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بیج میں سے ایک کھجور میں صرف ایک کھجور پھل کے طور پر ہوتی ہے، تو یہ وہ مثالیں ہیں جو ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے۔ اور جو دانے ہیں انار کے، ان کے اوپر کس طرح پردے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہر دانہ الگ الگ پیکڈ ہے، اور اس میں اگر پردہ چھیل دیں تو خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر پردہ نہ چھلے تو زیادہ دیر صحت کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ سارے امور ایسے ہیں جن پر غور کرنے کی قرآن کریم نے تعلیم دی ہے۔ ان کا پھل تو کھایا کرو، مگر ان پر غور کیا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات ہیں، اور جب ان کے کٹائی کا وقت ہو تو غریب لوگ جو ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا حق ادا کرنا نہ بھولو۔ مگر اسراف کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض زمیندار اسراف کی خاطر اس وقت اپنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں سخاوت کا، اور برداشت کے وقت زیادہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں جو دراصل ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، مگر انہوں نے اپنی شہرت کا، اپنی سخاوت کا ڈھنڈورا پیٹنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حق ضرور دو، لیکن اتنا جتنا مناسب ہو۔ آیت 143 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور چوپایوں میں سے لادو اور سواری والے اس نے پیدا کیے، اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حمل کا بنیادی معنی امام راغب نے پیٹھ پر لادنے کا بیان کیا ہے۔ فرمایا جو پیٹھ پر بوجھ لادتے ہیں، اور جو بوجھ ظاہری طور پر اٹھائے جاتے ہیں ان کو حمل کہا جاتا ہے، اور جو بوجھ باطن طور پر اٹھائے جاتے ہیں ان کو حمل کہتے ہیں۔ بس بچہ جو پیٹ میں ماں اٹھاتی ہے
اس کو حمل کہتے ہیں، اور جو جانوروں کی پیٹھ پر لادا جائے اس کو حمل کہا جاتا ہے۔ امام راغب نے اسی تشبیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ پھل کو بھی حمل کہا گیا ہے کیونکہ اس کو درخت اپنے اوپر اٹھاتا ہے۔ خطوطو کا معنی امام راغب نے لکھا ہے چلنے کے لیے قدم اٹھایا۔ الخطوہ وہ فاصلہ جو دو قدموں کے درمیان ہو۔ الخطوہ کی جمع خطوات آتی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بس شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ سورہ الانعام آیت 144۔ ثمانیت ازواج من الضان اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے 8 جوڑے بنائے ہیں، بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2۔ تو پوچھ کیا ان میں سے 2 نر اس خدا نے حرام کیے ہیں یا 2 مادینے، یا وہ جن پر ان 2 مادینوں کے رحم مشتمل ہیں؟ مجھے کسی علم کی بنا پر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں الضان دمبے کو کہتے ہیں۔ ثمانیت ازواج من الضان اثنین من المعز اثنین پیدا کیے، 8 نر اور مادہ، بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2۔ زانن کا مفرد بوائن ہے، چکی اور صوف والا دمبا۔ سوجن ہر ایک فرد جو دوسرے کا جوڑا ہو۔ مازن جو کم بالوں والا ہو اور جس کی دم چھوٹی ہو، اس لحاظ سے بھیڑیں بھی ماز میں داخل ہوں گی۔ نوٹس میں ہے کہ ایک سوال کیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مستدرک میں منسوب ہوا ہے حضور کی طرف کہ لحم البقر داعن، گائے کا گوشت بیماری ہے۔ یہ کوئی ایسی حدیث نہیں جس کا معین پتہ لگایا جا سکتا ہو، اس لیے حدیثوں کی چھان بین کرنے والوں نے اسے غیر صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی دمبا، بکری، گائے وغیرہ سب کو کھانے والے گوشت بیان کیا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں جو بیان کی جاتی ہے یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیوں بنائی گئی۔ آخر یہ ساری باتیں تو سب علماء پر واضح تھیں، پھر کسی بنانے والے نے یہ حدیث کیوں بنا لی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مضمون کے لحاظ سے سچی ہے، اور گائے کے گوشت کی بیماری کا اب تو سب دنیا کو پتہ چل گیا ہے، اور وہ پاگل پن جو گائے کے گوشت سے ہوتا ہے دوسرے جانوروں کے کھانے سے نہیں ہوتا۔ بس اس سے پتہ چلا کہ ان مخفی حدیثوں میں بھی جن میں کوئی سند نہیں، اگر بات ایسی ہو جو ایک جھوٹا اپنی طرف سے بنا نہ سکتا ہو، ایسی بات کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اور آئندہ زمانے میں جو چیزیں ظاہر ہوں ان پر ان کو جسماں کر کے دیکھیں تو اس میں ان کی حکمت سمجھ آ جائے گی۔ 145 ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ الارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اونٹوں میں سے بھی 2 اور گائے بیل میں سے بھی 2۔ پوچھ کہ کیا 2 نر اس نے حرام کیے ہیں یا 2 مادینے، یا وہ جن پر ان 2 مادینوں کے رحم مشتمل ہیں؟
کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی؟ بس اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے تاکہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے؟ یقیناً اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علامہ محمود زمخشری لکھتے ہیں، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ چونکہ سب جھوٹی باتیں خدا کی طرف گھڑی ہیں، اس لیے فرمایا ان سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف یہ جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے۔ اس کا آغاز بیان کرتے ہوئے یہ جو رسمیں مختلف نکلیں، بحیرہ، صائبہ وغیرہ، ان کے آغاز بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں عمر بن لوہی بن قمہ کا بیان ہے جس نے بحیرہ اور صائبہ کی رسم ایجاد کی تھی۔ یہ ذکر بھی پہلے درسوں میں بڑی وضاحت سے گزر چکا ہے کہ اس نے کیا رسم ادا کی تھی اور کس طریقے سے اس نے عام جانوروں کو شرک کے گھاٹ اتارنے کا ایک طریقہ بیان کیا۔ سورہ نام آیت 140، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ و دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسق اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ تو کہہ دے کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر وہ کھانا حرام قرار دیا ہوا نہیں پاتا جو وہ کھاتا ہے، سوائے اس کے کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، بس وہ تو بہرحال ناپاک ہے۔ یہ ایسی خبیث چیز کہ اللہ کی بجائے اس کے غیر کے نام پر ذبح کی گئی ہو، جو فاقہ سے بس کر دیا گیا ہو، جب وہ خواہش نہ رکھتا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو یقیناً تیرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بدر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد 6 فروری 1908 میں شائع ہوا، فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کھا لے۔ یہ مضمون بھی چونکہ دوسری آیات کے حوالے سے تفصیلاً بیان ہو چکا ہے اور کس حد تک کھانا چاہیے اور کیا احتیاطیں لازم ہیں، اس لیے یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آیت 147، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دیا اور گایوں میں سے اور بھیڑ بکریوں میں سے ان کی چربیاں ان پر حرام کر دی تھیں، سوائے اس کے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چڑھی ہوئی ہوتی تھی یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوں یا ہڈی کے ساتھ ملی جلی ہوں، اس طرح ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی جزا دی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ شہم چربی کو کہتے ہیں جس کی جمع شہون بیان کی گئی ہے۔ ہوایا انتڑیاں ہیں۔ اب انتڑیوں میں جو یہ چیزیں بنا کے جو بیچتے ہیں گوشت پیک کر کے، وہ بھی لغویات کی قسم میں سے ہی ہے۔ اب بہانے بنانے والے کس طرح بہانے بنا کر
حرام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بخاری کی کتاب و تفسیر میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، جو کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جانوروں کی چربیاں حرام کر دیں تو انہوں نے ان کو پگھلایا، پھر اس کو بیچا اور اس طرح سے اس کا منافع کھایا۔ تو نفس بہانے تلاش کرتے رہتا ہے طرح طرح کے، اور اس طرح حرام کو حلال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسائی نامہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ اگر انبیاء کی نسبت جرم کا لفظ نہیں آیا تو یہودیوں کی نسبت بھی نہیں آیا۔ یہ ان کی جہالت کا دوسرا ثبوت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ صرف معصوم نہیں ہیں بلکہ تمام انبیاء ہیں۔ اس پہلو سے کسی نبی کے متعلق جرم کا لفظ نہیں آیا، کسی نبی نے بھی کوئی جرم نہیں کیا۔ تو اس پر عیسائی نامہ نگاروں نے یہ طعن کیا۔ ہاں، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نبیوں کا جو ذکر کیا، یہودیوں کی نسبت بھی، اب معاف کرنا، نبیوں کا کے متعلق تو کوئی ذکر نہیں، مگر یہودیوں کی نسبت جرم کا لفظ قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے۔ اور نمونہ کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف آیتیں تحریر فرمائی ہیں۔ تو نبیوں کو کلیتاً جرم سے پاک قرار دیا گیا ہے، لیکن یہود کو جرم سے پاک قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے جواب میں وہ عیسائیوں نے یہ جو اعتراض کیا کہ اور بھی آیا ہے، یہ مثالیں دے دی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ یہ ان کی جہالت ہے کہ وہ لفظ جو قرآن کریم میں 3 جگہ 3 آیات میں یہود کے متعلق آتا ہے، وہ جیسے پڑھتے ہوں نہ پڑھتے ہوں ایک ہی بات ہے، اور دعویٰ کر رہے ہیں ایسا جس کی کوئی بنیاد قرآن سے نہیں ملتی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ بس اگر وہ تجھے جھٹلا دیں تو کہہ دے یہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، جبکہ اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت میں لکھتے ہیں، اگر یہ لوگ تکذیب پر کمر بست نہ ہوں تو ان کو کہہ دے کہ اگر تم ایمان لاؤ تو خدا کی وسیع رحمت سے تمہیں حصہ ملے گا، اور اگر تکذیب سے باز نہ آؤ تو اس کا عذاب ایسا نہیں کہ کسی حیلہ اور تدبیر سے ٹل سکے۔ تکذیب سے جو عذاب آتا ہے وہ ظاہری طور پر ضروری نہیں کہ مکذب کو احساس ہو کہ وہ عذاب تکذیب کی وجہ سے ہے، مگر آتا رہتا ہے اور ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا قانون قدرت ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ فاسقوں کو عذاب دراصل ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں آنا ہی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی تکذیب بھی شامل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، سورہ انعام آیت 149۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ تو پوچھ کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو تو صحیح۔
تم تو زن کے سوا اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور تم تو محض اٹکل پچو کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ بھی ان لوگوں کی مستقل تاریخ سے تعلق رکھتی ہے جو مختلف بہانوں سے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ اپنے آباء و اجداد کی رسموں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب ان کو ثابت کیا جائے کہ وہ جھوٹے ہیں تو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے آباء و اجداد جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ نبی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے آیا پیدا ہوا اور جس کی طرف کبھی جھوٹ منسوب نہیں ہوا، یہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ گزرے ہوئے آباء و اجداد جو کہانیاں ہیں وہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ بس اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ ان کے آباء و اجداد بھی عذابوں کا نشانہ بن گئے اور اس دنیا سے مٹ گئے۔ تو یہ زن کی پیروی کرنے والوں کا حال ہے، محض خرافات کی پیروی کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آیت 150 قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، تو کہہ دے کہ کمال تک پہنچی حجت تو اللہ ہی کی ہے، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ اس سے پہلے انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ سارے گزرے ہیں ہمارے بزرگ جنہوں نے ہمیں یہ تعلیمیں دی ہیں، اور پھر ہم نے حلال، تم کہتے ہو ہم نے حلال کو حرام قرار دے دیا اور حرام کو حلال، تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ہم سب کو ہدایت دے سکتا تھا اور کوئی بھی شرک نہ کرتا۔ یہ مضمون بھی قرآن کریم میں بارہا بیان ہو چکا ہے۔ اللہ کیوں چاہتا؟ اللہ کے چاہنے کا مطلب ہے وہ تم پر جبر کرتا اور زبردستی شرک کو ناپید کر دیتا۔ اگر یہ کرتا تو پھر سزا جزا کا مضمون ہی باطل ہو جاتا ہے، نہ برے کام کی سزا ہو نہ اچھے کام کی جزا۔ تو اسی تعلق میں حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں لہداکم اجمعین، جب وہ ہدایت پر جبر نہیں کرتا تو برائی پر کیوں جبر کرنے لگا؟ اس کو الٹا لیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اپنی حجت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ تو تم مان گئے ہو کہ وہ ہدایت پر جبر نہیں کرتا، اگر ہدایت پر جبر نہیں کرتا تو پھر برائی پر کیوں جبر کرے گا؟ اگر ہم مجبور کرتے تو بہرحال نیک بات پر کرتے، کیونکہ ہم قدوس ہیں، نیکی پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن الفاظ میں مخاطب ہوتا ہے انہیں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ ہم قدوس ہیں اس لیے ہم نیکی پسند کرتے ہیں، اگر جبر کرنا ہوتا تو نیکی پر کرتے، حرام چیز پر جبر کرنے کا کیا مطلب تھا؟ آیت 151 قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ تو کہہ دے تم اپنے ان گواہوں کو بلاؤ تو صحیح جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بس اگر وہ گواہی دیں تو ہرگز ان کے ساتھ گواہی نہ دے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہلما کا لفظ ہے، قل ہلما شہداءکم، اپنے شہیدوں کو جو گواہ بنے ہوئے ہیں ان کو بلاؤ تو صحیح۔ تو لغت میں امام راغب کی صرف اتنی لغت بیان کرنے کافی سمجھا گیا ہے۔ ہلما کے معنی کسی چیز کی طرف بلانے کے ہیں۔ آگے امام راغب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے جس کو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے ہلما کا معنی بلانا ہوا کرتا ہے۔
جو تمہارے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس گواہی کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ کبھی کوئی گواہی دینے والا کفار یا مشرکوں میں سے ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ فلاں شخص پر یہ آیت نازل ہوئی خدا کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ تو محض ڈھکوسلے ہیں، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ بس جب وہ فرضی باتوں کی گواہیاں دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ وہ اور آپ کے متبعین ان گواہیوں کے ساتھ گواہی نہ دیں اور ان گواہیوں کا انکار کریں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو آخرت کا ایمان ہی کوئی نہیں، نہ آخرت کے سامنے اپنے اعمال کے حساب کا کوئی تصور رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کے اعمال دنیا میں درست ہو سکتے تھے، مگر ان کو اپنے حساب کتاب کا نہ واہمہ ہے نہ ڈر ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی سب ڈھکوسلے، کوئی قصہ بھی کہیں سے نازل نہیں ہوا جس سے پتہ چلے کہ وہ فرضی معبود بھی کچھ کسی کو بیان کرتے ہیں اپنا نمائندہ کہ اس کے اوپر ہم نے اپنی تعلیم اتاری ہے۔ قصے کہانیاں ہیں، کوئی شخص بھی گواہی نہیں دیتا کہ مجھ پر خدا نے یہ آسمان سے اتارا ہے۔ سورہ الانعام آیت 152۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو کہہ دے، آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے، یعنی یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور لازم کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اور رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور تم بے حیائیوں کے جو ان میں ظاہر ہوں یا اندر چھپی ہوئی ہوں دونوں کے قریب نہ پھٹکو، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اور حق کے ساتھ۔ یہی ہے جس کی وہ تمہیں سخت تاکید کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے جو تبصرہ اس میں چھپا ہے ضمیمہ اخبار البدر میں، اس میں لکھا ہے شرک فی صفات، شرک فی الافعال، شرک فی تعظیم۔ یہ چوتھا شرک عام ہے، یعنی شرک فی صفات لوگ بیان کر لیتے ہیں، خدا کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب کہا جاتا ہے مشرکین کی طرف سے۔ شرک فی الافعال، جو خدا تعالیٰ نے جو سنتیں جاری کی ہوں ان کو بھی دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور خدا کی عظمت کی شرک کرنا، یہ چوتھا شرک عام ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، ایسی دوا کھانا کہ حمل گر جائے، دختر کشی، اولاد کی پرواہ نہ کرنا۔ ما ظہر منہا کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح وہ لکھتے ہیں زنا، چوری، ڈاکہ، گالیاں، اور وما بطنا، کینہ، کپت اور بغض۔ یہ رواج پہلے بھی چلا آتا تھا، اب بھی چلا آ رہا ہے کہ اولاد کا قتل غربت کے ڈر سے کیا جائے۔ جتنی امیر قومیں ہیں وہ غریب قوموں کو وہ فیملی پلاننگ پر مجبور کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بہت رزق
تنگ ہوتا جائے گا، تم بھوکے مر جاؤ گے، اور بھوکے مر رہے ہو کثرت اولاد کی وجہ سے۔ یہ بات ساری جھوٹ ہے۔ کثرت اولاد کی وجہ سے وہ بھوکے نہیں مرتے، بلکہ امیر قوموں نے جو رزق پر قبضے کیے ہوئے ہیں ہر جگہ، اس کی وجہ سے وہ غریب قومیں بیچاری بھوکے مرتی ہیں۔ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ یہاں گوشت انڈوں وغیرہ کے پہاڑ بن جاتے ہیں، ان سب کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، مگر غریب قوموں کو پیٹ پالنے کے لیے ان کی طرف نہیں بھیجتے۔ تو یہ غربت کے ڈر سے جو قتل ہے، یہ ڈراوا ہے ان امیر قوموں کا غریب قوموں کے لیے، حالانکہ ان کے زیادہ بچے پیدا ہونے کی وجہ سے ہی تو وہ بیچارے غربت سے بچتے ہیں۔ بچے زیادہ ہوں تو ان سے کام لیتے ہیں، گھر کے کام بھی، باہر کے کام بھی، اور ان سے مزدوریاں کرواتے ہیں بچپن میں ہی، تو جو کچھ وہ کما کے لاتے ہیں اس سے گھر کا گزارا کسی نہ کسی طریقے سے چل جاتا ہے۔ تو اس پر بھی ان کی پابندی ہے۔ جہاں بچوں نے کام کیا ہو اس غربت کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں ان کے امپورٹس بند کر دو، ان پر دباؤ ڈالو، یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حالانکہ بچوں پر اصل ظلم کرنے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے رزق کے تمام ذرائع پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں غریب قوموں کو غریب تر بناتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت 154۔ ھذا صراطی مستقیما وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اور اللہ یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو اور مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گی۔ یہ ہے وہ جس کی وہ تمہیں تاکیدی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ علامہ راضی لکھتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس میں وہ سب کچھ داخل ہے جو دین اسلام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور وہ صاف اور سیدھا راستہ ہے، بس تم اس اجمال اور مفصل ہر دو کی پیروی کرو اور اس سے انحراف نہ کرو، مبادا گمراہیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، پھر فرمایا یہ رشد و ہدایت کی راہ ہے، یعنی اس میں کوئی خم نہیں ہے۔ پھر دائیں بائیں اور بھی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ مختلف رستے ہیں، ان رستوں پر شیطان ہے جو اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ سیدھی راہ میری طرف جاتی ہے، بس اسی کی پیروی کرو۔ مختصر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ترجمہ یہ ہے، ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا سے دور ڈال دیں گی۔ پھر فرماتے ہیں یہ میری راہ ہے، سو آؤ میری راہ اختیار کرو اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو، خدا سے دور جا پڑو گے۔ اب یہ بالکل واضح اور کھلی کھلی تعلیم ہے، اس پہ کسی اور تفصیلی نوٹ کی ضرورت نہیں۔ کیا؟ کون سی رہ گئی ہے؟ ولا تقربوا مال الیتیم ہے۔ ایک آیت اس صفحے الٹتے وقت پیچھے رہ گئی تھی، وہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں اب۔ آیت 153 ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہے احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی
وبعہد اللہ اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور سوائے ایسے طریق کے جو بہت اچھا ہو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی تم کوئی بات کرو تو عدل سے کام لو، خواہ کو قریبی ہی ہو، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ امر ہے جس کی وہ تمہیں سخت تاکید فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے، اور اگر تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دے رہے ہو۔ یہاں اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ مال کے یتیم کے مال والا، اس کے متعلق میں زبانی آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو فرمایا ہے کہ یتیم کے پاس مال کے پاس نہ جاؤ مگر اچھے طریق پر، اس کی کیا صورت ہے؟ یتیم کا مال اگر بند کر کے رکھ دیا جائے تو کسی تجارت میں نہ ڈالا جائے تو وہ گھٹتا جائے گا، اس لیے یتیم کے مال کو ہاتھ لگانا تو ضروری ہے۔ بعض دفعہ یتیم کے مال کو اگر تجارت پر لگایا جائے تو دیانت داری سے ایسی تجارت پر لگانے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے وہ مال بڑھے، اور چونکہ بعض اوقات ہمہ وقت انسان اسی مال کی پرورش میں اسی یتیم کے مال کو بڑھانے کے لیے اسے تجارت کے کاموں میں لگاتا ہے، اور اس کا اپنا ذریعہ معاش کوئی نہیں رہتا، اس لیے اس کو مجبوراً اس میں سے کھانا پڑے گا۔ تو جتنا عرف عام میں وہ گھر میں استعمال کرتا ہے یتیموں کو کھلاتا ہے، ویسا ہی وہ خود اپنے لیے بھی استعمال کرے۔ یہ وہ بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ یتیم کے مال کے قریب جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا اور اسے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کرے گا اور اس کے بڑھوتی میں اس کا اپنا فائدہ پیش نظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے انصاف کی تاکید ہے پھر دوبارہ کہ جو کام بھی کرو انصاف سے کرو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ایسی کوئی مشکل میں نہیں ڈالتا، ایسی مشکل تعلیم نہیں دیتا جو تمہاری توفیق سے بڑھ کر ہو۔ بس اس یتیموں کے مال کو بڑھانے کے تعلق میں بھی خدا کی تعلیم تمہارے نفس کی تکالیف سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آیت 155 ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی جو ہر اس شخص کی ضرورت پر پوری اترتی تھی جو احسان سے کام لیتا، اور ہر چیز کی تفصیل پر مشتمل تھی، اور ہدایت تھی اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی لقاء پر ایمان لے آئیں۔ یہاں ہدایت تھی اور رحمت تھی، اور کن معنوں میں وہ ہدایت خدا کی طرف لے کے جاتی تھی یہ بھی وہ مضمون ہے جو بارہا اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ تماماً علی الذی احسن، وہ شخص جو حضرت موسیٰ کی تعلیم سے پورا استفادہ کرنا چاہتا تھا، اس کی ضروریات کے لیے وہ تعلیم تماماً تھی، یعنی اس کو پورا کرتی تھی، اور تفصیلات بھی ایسی بیان ہوئی تھی اس میں جو بے ضرورت نہیں تھیں، وہ ہدایت کرنے والی تھیں آئندہ آنے والے رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ بس اپنی ذات میں ان لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کامل تھی، مگر آئندہ ایسا زمانہ آنے والا تھا جہاں وہ تعلیم کامل نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ ضرورتیں بڑھ جانی تھیں۔ اس پہلو سے اس کتاب نے یہ کام کیا کہ ہدایت بن گئی ان لوگوں کے لیے جن کو رسول اللہ کا رستہ آسانی سے سمجھ آ جائے اور دکھائی دے،
اور رحمت لعلکم بلقاء ربہم یؤمنون، اور اس پہلو سے وہ رحمت بھی بن گئی تاکہ وہ اپنے رب کی لقاء پر ایمان لے آئیں۔ اپنے رب کی لقاء پر ایمان لانا اس لیے بیان ہوا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کی تعلیم میں سب سے زیادہ لقاء رب پر زور ہے، اور قرآن کریم کی متفرق آیات اللہ کی لقاء پر ہی زور دیتی ہیں، اور عیسائی قوموں کے اس زمانے کے فساد کو اس عقیدے پر سے مستلزم کیا گیا ہے، اس عقیدے کو اس کی بنا قرار دیا گیا ہے کہ وہ نیک اعمال بظاہر کرتے ہیں، بڑی بڑی ایجادات کرتے ہیں اور اللہ کی لقاء کے قائل نہیں۔ بس قرآن کریم بارہا ایسی تعلیمات دے رہا ہے جو تفصیل سے پہلی کتابوں میں نہیں تھیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تعلیمات کو مکمل کیا، اور آخری نقطہ اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی لقاء کے لیے تیار کرو۔ آیت 156، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ بہت مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ علامہ فخر الدین رازی اس کے متعلق لکھتے ہیں، ھذا کتاب انزلناہ سے بلا کسی شک کے قرآن مجید مراد ہے، اور اسے لفظ مبارک سے متصف کیا گیا ہے کیونکہ ایسا محکم کلام ہے جس میں نسخ راہ نہیں پا سکتا، جیسا کہ پہلے دو کتابوں میں ہوا۔ یہاں اس لیے امام رازی کے اس قول کو پیش کیا گیا ہے کہ حضرت امام رازی بھی بنیادی طور پر اس بات کے قائل تھے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی نسخ نہیں ہے، کوئی آیت کسی دوسری آیت کی ناسخ نہیں، اور یہ مکمل کتاب ہے، جبکہ پہلی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، مگر قرآن کی تعلیم ہر قسم کے نقص سے بالا ہے۔ آیت 157، وَإِن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تاکہ تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے بس دو بڑے گروہوں پر کتاب اتاری گئی جبکہ ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر رہے۔ طائفتین سے غالباً یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ یہ دو بڑے گروہ جن پر کتاب اتاری گئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، یہ یہودی اور نصارہ ہیں بالبداہت۔ پھر اس کے بعد عرب میں کوئی اور کتاب نہیں اتاری گئی، بس اہل عرب جو بھی ان میں سے تتبع کرتے تھے، یہودی ہوں یا عیسائی، ان دو کتابوں کے ہی تتبع کیا کرتے تھے جو پہلے اتری تھیں۔ بس تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو بالکل بے خبر رہے، اہل عرب کو تو کتاب ہی کوئی نہیں ملی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو وہ کتاب عطا فرمائی جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں، پہلی قوموں میں بعد میں آنے والوں میں۔ آیت 158، یا پھر یہ کہہ دو، آیت اصل، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم وقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون۔ یا پھر یہ کہہ دو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ضرور ہم ان کی نسبت زیادہ ہدایت پر ہوتے، بس اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی کھلی دلیل آ چکی ہے، اور وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، بس اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیر لے۔ ہم ان لوگوں کو جو ہمارے نشانات سے روگردانی کرتے ہیں ضرور ایک سخت عذاب کی صورت میں جزا دیں گے بسبب اس کے جو وہ اعراض کیا کرتے تھے۔
صدفہ انہا کے متعلق امام راغب کے استنباط میں سے پہلا حصہ ہی بنیادی ہے جو یہاں اخذ کیا گیا ہے۔ صدفہ انہو کے معنی سخت اعراض برتنے کے ہیں، اور الصدف اصل میں پہاڑ کی چٹان کو کہتے ہیں، تو جس کو انگریزی میں راک باٹم کہا جاتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ بس جو اتنا اعراض کرے کہ اپنے اندر کوئی لوچ باقی نہ رہنے دے، سختی سے اپنے انکار پر قائم ہو جائے، اس کے لیے لفظ صدف استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی یہ لکھتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ بینہ اور ہدن ایک ہی بات ہے تو پھر تکرار سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم بینہ ہے ان امور میں جو سن کر معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت ہے ان امور میں جو سننے اور سمجھنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ جب دونوں لفظوں کے استعمال سے فائدہ مختلف ہوا تو عطف درست ٹھہرا، اور یہ تو ہم بیان کر ہی چکے ہیں۔ قرآن کریم بینہ ہے اور ہدن ہے، اس کے متعلق پہلے جیسا کہ گفتگو ہو چکی ہے، اور ہدن کہنے میں فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ بینہ سے مراد تو قرآن کریم کی وہ تعلیمیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں، اور سننے کا سوال نہیں، بلکہ قرآن کریم میں سورہ بینہ میں جس طرح تفصیل بیان ہوئی ہے، یہ وہ بنیادی تعلیمیں ہیں جو ہمیشہ ہر نبی کو دی گئیں، جو ریڑھ کی ہڈی ہیں تمام تعلیمات کی۔ اور ہدن سے مراد یہ ہے کہ وہ تعلیم تمہیں ایسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتی ہے جو تفصیل کے ساتھ اس رستے کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے رستوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ شیطانی رستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ ایسی ہدایت ہے جو سیدھی چلتی ہے، بغیر کسی تکرار، بغیر کسی ٹیڑھے پن کے، معاملے کو خوب کھول دیتی ہے، اور اس پہلو سے یہ ہدایت ہے۔ اور بینہ اس پہلو سے ہے کہ اس میں تمام تعلیمات کی کے بنیادی ڈھانچے موجود ہیں، جو تعلیمات باقی انبیاء کو بھی دی گئی تھیں، اور وہی تعلیمات ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک بینہ کے طور پر ہر مذہب میں شامل سمجھی گئی ہیں، ہر مذہب میں شامل کی گئی ہیں۔ سورہ الانعام آیت 159 59 حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ ترجمہ، کیا وہ اس کے سوا بھی کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کے بعض نشانات آئیں؟ مگر اس دن جب تیرے رب کے بعض نشانات ظاہر ہوں گے، کسی ایسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہو، یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کما چکی ہو۔ تو کہہ دے کہ انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ حل ینظرون تا انا منتظرون کے متعلق علامہ راضی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود کوئی ظاہری مادی وجود نہیں، اس لیے اللہ کے آنے سے مراد اس کی قدرتوں کا ظہور ہے، یعنی جب وہ اپنی قدرتیں ظاہر فرماتا ہے تو یہ مراد ہے اللہ کے آنے سے۔ اس کے بعد علامہ راضی ایک اعتراض اٹھا کر اس کا جواب دیتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ او یاتی ربوں کا کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اثار میں سے کسی اثر پر معمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں یاتی ربوں کا اور یاتی بعض آیات رب کا بین ہی ایک ہی بات قرار پائے گی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تو جب بھی آتا ہے اپنی قدرتوں کے ذریعے آتا ہے، تو او یاتی ربوں کا کیا مطلب؟ یا پھر رب تیرے پاس خود آ جائے،
یا رب ان لوگوں کے سامنے خود آ جائے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ راضی لکھتے ہیں کہ کفار کا عقیدہ حقایتاً بیان ہے، اور اس کو عقیدہ درست نہیں، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ اصل میں اس کے بعد جو بات لکھتے ہیں وہ اصل درست بات ہے۔ یاتی ربک سے مراد عذاب ہے، اور یاتی بعض آیات ربک سے مراد معجزات ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو پکڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح ظاہر و باہر ہو جاتا ہے اپنے عذاب کے نزول کے ذریعے کہ اس وقت پھر کوئی فرار کی راہ باقی نہیں رہتی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود ظاہر ہو کر معاملے کو نپٹا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب بعض نشان ظاہر ہوں گے تو اس دن ایمان لانا بے سود ہوگا، اور جو شخص صرف نشان کے دیکھنے کے بعد ایمان لایا ہے اس کو وہ ایمان نفع نہیں دے گا۔ کیوں ہے؟ اچھا جی، یہ اٹھا لیں۔ بڑی جلدی سوالات کا وقت شروع کر دیا آپ نے آج، مگر سوالات کا جو حصہ ہے اس میں لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ اصل درس پتہ نہیں کہ ان کو فائدہ دیتا ہے کہ نہیں، خدا کے لیے دیتا ہو، مگر سوالات کے ذریعے وہ اپنے بھڑاس نکال لیتے ہیں کافی۔ چلیں شروع کریں۔ امام صاحب آپ کا کافی بڑا دفتر ہے۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور لیڈیز کی طرف سے بھی سوالات ہیں۔ اچھا جی، امام صاحب خیال رکھنا، جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے حیات صاحب اور رشید صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں بتائیں۔ جرمنی سے سوال ہے، جو لکھتی ہے کہ سورہ القیامہ کی آیت 24 میں ہے کہ لا ربها ناظر، کہ وہ اپنے رب کی طرف نظر لگائے بیٹھے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مومن لوگ جنت میں خدا تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے جبکہ خدا تعالیٰ نور ہے اور اس کا کوئی مادی وجود نہیں؟ ہاں، یہ سوال تو بے انتہا دفعہ بارہا بیان کر چکا ہوں، یعنی اس سوال کا جواب کہ خدا تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر اس کی صفات قریب ہو جائیں گی، یعنی جن صفات کا ہم تصور کرتے ہیں یہاں وہ دور کے آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن خدا کے سوا کچھ بھی باقی نہیں جو ہمارے قریب ہو جائے گا، تو مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو ہم اور زیادہ روشن طریق پر دیکھ سکیں گے، اور جو ان صفات سے پیار کرتے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، یعنی محبت اور عشق کی وجہ سے وہ خدا کے حسن کو پہلے سے زیادہ شان کے ساتھ جلوہ کر دیکھیں گے۔ حضور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ لقمان میں بچے کو دودھ پلانے کا عرصہ 2 سال لکھا گیا ہے، اور سورہ الاحقاف میں 30 ماہ یعنی 2.5 سال بیان ہوا ہے، اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات بھی پہلے بارہا سوال جواب میں گزر چکی ہے۔ جو 2 سال کا وقفہ ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد کا وقفہ ہے، اور جو وہاں زیادہ ذکر ہے وہاں غالباً ماں کے پیٹ میں بچہ جب پل رہا ہے، جب وہ اس قابل ہو جائے کہ ڈلیور ہوگا تو پھر پورا صحیح بچہ پیدا ہو جائے گا، تو یہ 2.5 سال بنتے ہیں، اور دودھ کی تیاری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرف اشارہ ہے اس کا، اور عام طور پر 2 سال جو دودھ پلانے کا وقفہ ہے کم و بیش یہی ہے جو قدرت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سر انہوں نے اگلا سوال کیا ہے سورہ نساء کی آیت 102 کے حوالے سے، جس میں ذکر ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وہ سوال یہ پوچھتی ہیں کہ جب کہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں تو پھر اس جگہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے کہ تم نماز کو چھوڑ دو؟
یہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہے انہوں نے. تقصرو کا مطلب معافی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز کا قصر کرو. سفر میں ہم جو قصر کرتے ہیں وہ اسی لفظ تقصرو سے نکلا ہے، معافی کا تو اشارہ بھی کہیں نہیں ہے. ضیاء الرحمان اعظم صاحب کا امریکہ سے یہ سوال ہے کہ لیلۃ القدر جس رات بھی ہوتی ہے، کیا اس کا تجربہ سب خوش قسمت لوگوں کو ایک ہی رات میں ہو جاتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی لیلۃ القدر کے لیے ذہنی اور قلبی تیاری بھی ہوتی ہے. تو ہم نے تو بعض رمضانوں میں دیکھا ہے کسی نے 23 کو لیلۃ القدر قرار دیا، کسی نے 27 کو، کسی نے 29 کو. تو یہ مختلف تجارب ہیں، اور اسی لیے ان راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. ان میں سے کوئی رات تمہارے لیے لیلۃ القدر ثابت ہو سکتی ہے. آگے جی. حبیب اللہ طارق صاحب مہدی آباد جرمنی سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ نزول قرآن کی ترتیب اور بعد میں اس کی دائمی ترتیب میں جو نزول کی ترتیب سے مختلف ہے، خدا تعالیٰ کی نہایت اعلیٰ حکمت پر مبنی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخر وقت میں نازل ہوئی اور اس کے بعد مزید احکام شریعت نازل نہ ہوئے. سوال یہ ہے کہ دائمی ترتیب قرآن میں یہ آیت 6 سپارے میں آ جاتی ہے، کیا اس کے بعد ایسے احکام قرآن مجید میں نہیں آئے جو تکمیل شریعت کے لیے لازمی ہوں؟ پھر اس پہ تو کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے. قرآن کریم میں مضمونوں کے لحاظ سے ترتیب بدلی ہے، اس کے باوجود آپس میں ربط ختم نہیں ہوا، اور آیت کا آیت سے اور سورت کا سورت سے ربط چلتا چلا جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. یہ بحث کہ آخری آیت کب نازل ہوئی تھی، یہ بے تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آخری آیت کا پہلے ذکر ہونے کے باوجود جب اس کو سیٹ کیا ہے دوبارہ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا، تو وہ مضمون ایک دوسرے سے ملتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نزول کی وجوہات اور تھیں، اور جو مستقل دائمی ضروریات تھیں وہ اور تھیں. اس پہلو سے ترتیب بدلی گئی ہے. حضور، یہ امت الرشید احمد صاحبہ کا ہنسلو انگلستان سے سوال ہے. وہ لکھتی ہیں کہ سورہ زاریات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مرسلین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تا ان پر مٹی کے پتھر برسائیں. ان کا سوال یہ ہے کہ عام طور پر تو پتھر مٹی کے نہیں ہوتے، حجارۃ من طین سے کیا مراد ہے، اور تین کا لفظ استعمال کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کے لیے کسی حوالے کی ضرورت ہی نہیں. بعض جگہ پتھر جس خشک مٹی سے بنائے جاتے ہیں اس میں کنکر ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت پتھراؤ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو قرآن یہاں ایک امام راغب کا بھی حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے. مگر اس قصے کا تعلق کوئی نہیں. کچھ گیلی مٹی جس سے بنی ہوئی کچی اینٹیں جنہیں خشک کرنے کے بعد آگ میں پختہ کر لیا گیا ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ آگ میں ان کو پختہ کیا گیا ہو. وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایسی مٹی سے بنے ہوئے تھے جس میں کثرت سے کنکر شامل تھے، اور روڑی جس کو کہتے ہیں وہ اس میں شامل تھی. اس سے جو ڈھیلے سکڑ کر پھر سخت ٹکڑوں کی صورت میں بنتے ہیں وہ بالکل پتھروں کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مکرم محمود مجیب اصغر صاحب کا روا سے سوال ہے. لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض انبیاء کرام کا مختلف صورتوں میں بار بار ذکر ملتا ہے، اور اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا ایک ہی واقعہ کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ وغیرہ. اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک تو ذکر کے حکم کے تحت بار بار یاد دہانی کروانا ایک مضمون کو دلوں میں اتارنے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. ایک ہی مضمون کو جب مختلف حیثیتوں سے پڑھیں
تو بار بار وہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ خیال کہ بین ہی ایک ہی بات ہے، یہ درست نہیں۔ میں نے اس پر غور کر کے دیکھا ہے، ہر جگہ قرآن کریم نے کسی خاص پہلو کو نمایاں کیا ہے، اور جو اسی قسم کے واقعہ کو بیان کرتے وقت دوسری جگہ نمایاں نہیں تھا۔ بس اس پہلو سے تکرار کہیں نہیں ہے، مگر تذکیر بہت ہے، یعنی بہت زیادہ نصیحت اور بار بار کی نصیحت۔ آگے انہی کا حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر تشریع نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے تابع تھے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر دکھائے گئے تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا روحانی مقام ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ایک تابع نبی اپنے متبوع سے درجے میں برابر یا درجے میں بڑا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غیر معمولی مقام سے یہ اندازہ؟ حضرت ابراہیم کے متعلق یہ کہنا کہ نوح کے تابع تھے، یہ 60 سال کی عمر تک کا واقعہ ہے، جب تک رسول حضرت ابراہیم پر اپنی شریعت نہیں اتری۔ من شیعت ہی ابراہیم سے مراد صرف اتنی ہے کہ جب تک حضرت نوح پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تو آغاز میں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ جب تک اپنی شریعت نازل نہ ہو پہلی شریعت پر عمل کرو، تو اسی سنت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح کی شریعت پر 60 سال گزارے۔ یہ تفصیلات میں مختلف حوالوں سے پہلے بار بار ثابت کر چکا ہوں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر جب اپنی شریعت نازل ہوئی تو وہ شریعت نوح کی شریعت سے بہت زیادہ وسیع تھی۔ رحمت القیوم صاحبہ کا میں نے کہا دیکھیں سے ادھر جی وہاں ایک تو مایوس ہو کے چلا گیا ہے حیات صاحب، آپ کے جواب سن کے نیچے اتر گئے ہیں، پہلے سامنے بیٹھے وہ ہوئے تھے۔ قریب آ گئے ہیں، ہیں؟ قریب آ گئے ہیں مائک اچھا قریب آ گئے جی ہیں، ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں پھر چونکہ قربت کا خیال کریں بیچاروں کا۔ امت القیوم صاحبہ کا ہیمبرگ جرمنی سے سوال ہے، اس کا تعلق سورہ الحدید کی آیت 27 اور 28ویں آیت کے ابتدائی حصے سے ہے، جو اس طرح ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ۔ وہ لکھتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے رسول ان کے نقش قدم پر چلا کر بھیجے، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلایا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شادی کی تھی؟ نہیں، یہ کس طرح شادی، یہ تو نہیں کہیں لکھا ہوا کہ پرانے انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بین ہی اسی طرح کیا انہوں نے۔ یہ فضی خیال ہے۔ یہ قرآن کریم میں نقش قدم پر چلنے سے مراد نیکیوں اور اعلیٰ صفات حسنہ کے لحاظ سے نقش قدم پر چلنا مراد ہے۔ سر منور احمد اور صاحب حضرت عیسیٰ کے متعلق تو حدیث ہے کہ وہ جب نازل ہوگا، یعنی جو عیسیٰ اصل آئے گا، وہ شادی بھی کرے گا اور اس سے بچے بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی پہلے عیسیٰ نے نہ شادی کی تھی نہ اس سے بچے ہوئے تھے۔ آگے منور احمد صاحب کھوکھر کا جرمنی سے سوال ہے، یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، پہلے تھوڑا سا تو تھا اٹھا زیادہ کر لیا انہوں نے۔ بس یہ آخری یہ سوال ہے اچھا چلیں، شکر ہے۔ کہ شوگر ابتدائی مراحل میں ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق نہار منہ اور ناشتہ یا سحری کے 2 گھنٹے کے بعد انگلی سے ذرا سا خون لے کر چیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا اس صورت میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، اور اگر روزہ رکھا ہو تو کیا اس طرح خون چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون چیک کرنے کی بحث نہیں ہے، شوگر کی بیماری سے بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے، ڈاکٹر مشورہ دے سکتا ہے کہ شوگر کے مریض کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک منٹ، اب بلائیں جی ان کو جو آپ کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، حیات صاحب۔
السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ذرا اونچا کر دیں. اونچا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میں یہ سوال دوبارہ عرض کر رہا ہوں. سیدی حضور نے کل درس میں ذکر فرمایا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہاں یہ سوال ہم نے تیار کر لیا ہے جواب اس کا. نے 5 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے. سمجھ گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ناسخ منسوخ کے بحث میں آیتوں کو غم کرتے صرف 5 آیتیں بیان کی تھیں. جی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف عمومی طور پر حتمی طور پر بیان کیا کہ ایک بھی آیت منسوخ نہیں، ایک شوشہ بھی قرآن کا منسوخ نہیں، مگر ان آیات کی بحث کو الگ نہیں چھیڑا. ان آیات پر خلفاء نے بحثیں کی ہیں اور حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس مضمون کو اٹھا کر امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بیان کردہ آیتوں کو مطابق ثابت کیا کہ یہ ان کی غلط فہمی تھی، یہ نسخ منسوخ والا قصہ نہیں ہے. سمجھیں؟ وہ آیات 5 جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ کے نزدیک صرف 5 ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وصیت کی آیت جو ہے البقرہ 181 میں، یہ آیت میراث النساء سے منسوخ ہے. والدین کے لیے وصیت کرنے کی جو آیت ہے وہ منسوخ ہے میراث النساء سے، اور حدیث سے بھی ساتھ منسوخ کیا ہے لا وصیت لوارث سے منسوخ ہے. یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں جب شرعی قانون کے لحاظ سے والدین وارث نہ بن سکیں. اب دنیا بھر میں اسلام میں ہر جگہ یہ آیات اپنا عمل کرتی ہیں مگر ملکی قانون میں دخل نہیں دیتی. بس ملکی قانون کے لحاظ سے اگر یہ قابل عمل نہ ہوں، یعنی قابل عمل تو ہوں لیکن قانون حائل ہو جائے، تو اس صورت میں ناسخ منسوخ کا سوال نہیں. جب بھی ایسے ملکی قانون بدلیں یا اسلامی ممالک میں ان پر عمل ہو سکے تو ان پہ عمل ہو سکتا ہے. تو اس لیے نسخ اور منسوخ کا قصہ، ناسخ منسوخ کا قصہ یہ فرضی ہے، اس حقیقت پہ کچھ بھی نہیں. متان الی الحول کی بعد 4 اشہر و عشرہ سے منسوخ ہے. اب یہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا محض خیال ہے. متان الی الحول سے مراد تو صرف یہ ہے کہ بیوائیں زبردستی گھروں سے نہ نکالی جائیں. 1 سال تک ان سے رعایت کا سلوک کرو، 1 سال تک اپنے گھر میں رہیں. اور دوسری جو ہے اربعتن، وہ ان کے شادی کے تعلق میں ہے کہ آیت ہے 4 اشہر و عشرہ، اس سے انہوں نے منسوخ قرار دیا ہے. حالانکہ یہ تعلق تو صرف شادی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ اتنی عدت گزار لیں گی تو پھر شادی کریں گی، اور گھر میں رہنا ایک الگ بات ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ناسخ منسوخ نہیں ہیں. 20 صابرون کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ 20 صبر کرنے والے 200 پر صبر غالب آ جائیں گے. اس آیت کو منسوخ کہتے ہیں. صابر اگر وہ
پہلے ہے عشرون صابرون، 10 صبر کرنے والے، یغلبو مئتین، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ دوسری آیت میں ہے کہ 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 1 اور 10 کی بجائے 1 اور 2 کی نسبت بیان ہوئی ہے۔ یہ بھی ناسخ منسوخ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں اسلامی جنگوں میں یہ رعایت برتی گئی تھی کہ تم دگنے پر بھی غالب آ جاؤ گے، لیکن جب مسلمانوں کا خوف پھیل گیا سارے، اور ان کے جذبہ جہاد کے قصے دور دور تک لوگوں پہ رعب ڈالنے لگے، اس وقت یہ بات بھی پوری ہوئی کہ ایک جو تھا وہ 20 پر غالب آ گیا، اور ایسی جنگیں اسلام کی ہوئی ہیں جس میں اس سے بھی زیادہ نسبت ہوئی ہے۔ تو یہ منسوخ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تدریجاً ایک معاملے کا آگے بڑھنا ہے۔ فقدموا بین یدیہ، ہاں ایک اور چوتھی آیت سورہ الاحزاب کی آیت 53، سورہ الاحزاب کی آیت 51 سے منسوخ ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد انا احللنا لک ازواجک سے منسوخ ہے۔ یہ حضرت کیا نام ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے نتیجہ نکالا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کہتے ہیں لا یحل لک کا حکم ہے ہی بات کا، اس لیے لا یحل کا جو بات کا حکم ہے اس کو پہلے کا حکم منسوخ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حکم بات کا ہے۔ اور یا یحل لک کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد دوسری عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسری عورتوں سے شادی کی ہی نہیں۔ یہ ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا، کسی ناسخ منسوخ کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پانچویں آیت یہ بیان کرتے ہیں فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے جایا کرو تو اس سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، تاکہ وہ تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے ایک ذریعہ بن جائے۔ اگلی آیت جو اس کو کہتے ہیں مناسخ ہے وہ یہ ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگر تم ایسے نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو اس میں استطاعت کی نہ ہونے اور استطاعت کے ہونے کی بحث ہے، اس میں ناسخ منسوخ کی بحث ہی کوئی نہیں، بالکل بے تعلق بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اچھا جی، جزاک اللہ۔ بس جی ٹھیک ہے، وقت دیکھیں اب۔ ہاں ہو گیا آپ کا سوال؟ ابھی ایک سوال کرنا ہے میرے۔ ضرور کرنا ہے جی، اچھا کر لیں، کریں۔ سیدی حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز درس القرآن کے دوران کچھ عرصہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں۔ سیدی اگر ان کے بارے میں میں عرض کر دیتا ہوں، کچھ بیان میں سمجھ فرما گیا دیں ہوں۔ تو بہت سے دوستوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ امام فخر الدین رازی 545 ہجری میں پیدا ہوئے اور 606 ہجری میں وفات 61 سال کی عمر میں پائی۔ نام محمد بن عمر بن حسین، کنیت ابو عبداللہ، فخر الدین شیخ الاسلام خراسان شہر رے میں پیدا ہوئے تھے، اس نسبت سے رازی کہلاتے ہیں، رے والے انسان۔ تعلیم، ادب، دینی علوم، کیمیاء، علم کلام اور فلسفہ
سمرقند اور ہندوستان کا علمی سفر بھی کیا. بےحد ذہین تھے، زبردست حافظہ کے مالک تھے، بہترین خطیب اور حد درجہ متدین صوفی مرنش انسان تھے. ایک آپ کا قول ہے، مجھے سکون قلب کی دولت تلاوت قرآن کریم سے ملی. علامہ راضی الاشعریہ کے پکے متبع تھے. 67 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں. سب سے مشہور تصنیف مفاتیح الغیب ہے، جسے التفسیر الکبیر للرازی بھی کہا جاتا ہے. اولاد، آپ کے 2 بیٹے تھے جو آپ کی وفات کے بعد ہرات میں مقیم رہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی شکریہ جزاک. اچھا، السلام علیکم. چلیں جی، اب اگلا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، بڑے زور سے بات اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حضرت مرزا مبشر احمد ولد مرزا مبارک احمد، حیدرآباد سندھ سے میرا تعلق ہے. کہاں سے؟ حیدرآباد سندھ، جی جی. پاکستان سے. سر میرا سوال ہے کہ کیا قرآن شریف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا باقاعدہ کہیں ذکر یا نام ہے، جس سے میرے غیر احمدی دوست کی تسلی ہو جائے کہ واقعی یہی امام مہدی ہیں؟ یہ بارہا جواب دیا جا چکا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ یا کیسٹ نہیں سنتے یا اس لیے لٹریچر نہیں پڑھتے. اس سوال کا جواب تو بارہا دیا جا چکا ہے کہ سورہ جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قطعی ذکر ہے، اور بخاری کی روایت میں اس کی تفصیل میں فرمایا گیا ہے کہ سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا کہ آنے والا امام اس کی نسل میں سے ہوگا یا ان لوگوں میں سے ہوگا. تو یہ حدیث، اور پھر حدیث جو چاند سورج کے متعلق ان کے گرہن کی تاریخیں بیان کرتی ہے، یہ قطعی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نشاندہی کرتی ہے. اس کے سوا ان حدیثوں کو اور کوئی معنی ہو نہیں سکتا. لیکن اب ان ساری باتوں کو میں یہاں نہیں دہراؤں گا، یہ پہلے بیان کر چکا ہوں. جزاک اللہ. اگلا سوال آئیے. نہیں، آپ کہیں بہت کر چکے ہیں سوال. وہ لڑکا چھوٹا جو ہے وہ آ جائے ابھیشیک. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضور میرا نام طول واسع اور میرے ابا جان کا نام عبدالشکور ناصر ہے، اور میں جرمنی سے آیا ہوں. جی حضور صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ مٹا ہو، اسے پڑھ لینا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ لفظ مٹا ہوا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے کہ پڑھ لینا چاہیے؟ اگر زبانی یاد ہے تو پڑھو، اور اگر زبانی یاد نہیں تو قرآن شریف دوسرے جہاں وہ لفظ موجود ہو اس کو دیکھ کر صاف اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھ لو. ٹھیک ہے. اور فرمائیں، آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ حضور، اللہ. یہ سورۃ انعام کے 21ویں ورس میں ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور نے اس کے تفسیر میں فرمایا تھا کہ بھئی شکل و شباہت سے آپ بچوں کو پہچانتے ہیں، مگر جب تک 2 میاں بیوی کی صلح رہے تو پھر تو یہ پیمانہ ٹھیک اپلائی ہوتا ہے. جب جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ جینیٹکس میں ان کو انوالو کرنا پڑتا ہے. پھر مطلب ہے جب ہمارا یہ مذہبی مسئلہ آ جائے تو اس میں کون سا جینیٹکس کا تعلق ڈی این اے کا کیا؟ رسولوں کو پہچاننے سے نہیں ہے. نہیں، وہ بات جو ہو رہی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی ہو رہی ہے. جی ہاں. اپنے بچوں کو تم پہچانتے ہو ان کی شکل و شباہت اور عادات کی وجہ سے تمہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ تمہاری ہیں. بیوی کی بحث میں نہیں پڑھتے کہ کیسی تھی وہ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اختلاف کی صورت کی بات ہے، مگر عام دستور تو یہی تھا
उस वक्त तो जेनेटिक्स का इल्म कोई नहीं था, मगर नज़र आने वाली बात थी कि जो बात बच्चा अपने मिजाज पर, अपनी फितरत पर, अपनी शक्ल सूरत पर हो, खा वो माँ से भी मिलता हो, तब भी बाप उसमें अपने आसार ज़रूर देख लेता है। बस इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला के आसार तुम्हें दिखाई देने चाहिए, आप में किसी और के आसार नहीं है, ये मजमून है वो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ ठीक है, मगर अब सवालात एक दो रहते हैं। तुम्हारा हो चुका सवाल छोटा, अब और कौन करेगा? ये छोटा सा बच्चा एक आया है, हैं? किसकी तरफ से? हाँ, लेडीज़ की तरफ से भी आना है। चलो जी, वालेकुम सलाम। अब्दुल अव्वल है। मेरे अब्बा का नाम अब्दुल नासिर है और मैं जर्मनी से आया हूँ। मेरा सवाल है कि जब बच्चे के पास माँ बाप नहीं होते तो बच्चे को क्यों तकलीफ? बच्चे को तुम्हें होती है तकलीफ? तो इतनी देर आई क्यों नहीं थे फिर जर्मनी? तुम्हारे अब्बा इंतज़ार करते रहे और तुम आराम से घर बैठे हुए थे, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, बैठो। और कौन है? अब औरतों की तरफ से सवाल आने वाले हैं, फरमाइए। और एक रशीद साहब रह गए हैं बाकी। अच्छा, जज़ाकल्लाह जी। ख़वातीन ममनून हों इनके रशीद साहब की, इन्होंने अपनी बारी आपको दे दी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फरमाइए। हजूर। हजूर ये पहला औरतें चुप्पी कर गई हैं, आवाज़ नहीं आ रही औरतों में, अस्सलाम उनकी आवाज़ वालेकुम मुझ तक हजूर। नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम ये सलाम। सवाल मोहतरमा सुमाया पिलीचोस्का की तरफ से है। इनका सवाल अंग्रेज़ी में है। कौन? तो क्या मोहतरमा सुमाया पिलीचोस्का साहिबा, ये हमारी नई अहमदी बहन हैं। हाँ जी, ठीक, इनका सवाल इंग्लिश में है फरमा दें। जी। आर देयर सच थिंग्स एज मैजिक स्पेल्स? What is your interpretation about Harut and Marut in the Holy Quran? And what is evil eye? इनके सवाल के 3 हिस्से हैं। हारूत और मारूत का जो किस्सा कुरान करीम में बयान हुआ है, ये बड़ा लंबा किस्सा है, इस पर तफसीली रोशनी बारहा पहले डाली जा चुकी है। 2 फरिश्ते थे जिन्होंने हज़रत सुलेमान के ज़माने में कोई ऐसा काम किया था जिससे बहुत ज़्यादा इख्फा जोर दिया जाता था, यहाँ तक कि बीवी और खामन के दरमियान में भी इख्फा रखा जाता था। और उनसे जो बातें उन्होंने जो बातें की थीं वो खुदा ताला के अहकाम के ताबे की थीं, लेकिन लोगों ने उस पर अपनी तरफ से ज़्यादती की और साजिशें करने लगे खुफिया, जो कुरान करीम की तालीम के ख़िलाफ़ है और जो उस ज़माने के नबी की तालीम के ख़िलाफ़ था। बस ये लंबा किस्सा है, इसको अब यहाँ मैं तफसील से नहीं छेड़ सकता, इतना ही बयान काफ़ी है। हजूर, इनके सवाल का पहला हिस्सा ये था कि आर देयर सच थिंग्स एज मैजिक स्पेल्स? सुनाई नहीं दिया। आर देयर सच थिंग्स एज मैजिक स्पेल्स? नहीं, यूँ ही वहम है अफ्रीका में, मैजिक स्पेल कोई चीज़ नहीं है। इसके मुतालिक तफसील से कुरान करीम की उन आयात में जहाँ मूसा के जादूगरों का जिक्र है, रोशनी पहले डाली जा चुकी है, उस हिस्से को दोबारा सुन लें या पढ़ लें। एंड व्हाट इज इवल आई? वो नफ्सियाती असर होता है। इवल आई से मुराद सिर्फ इतना है कि हिप्नोटिज़म जिस तरह हो जाता है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की हिर्स ज़्यादा करे तो उसके नतीजे में उस शख्स के ऊपर नफ्सियाती असर पड़ता है। और बाज़ दफ़ा
وہ اگر لقمہ اس کا دیکھ رہا ہے غور سے تو وہ لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے. تو یہ ایک صرف ہپنوٹزم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جزاک اللہ. حضور ان کا دوسرا سوال یہ ہے، دوسرے ابھی 5-6 ہو چکے ہیں. وہ ایک ہی سوال کے حصے کیا؟ تھے، وہ ایک ہی سوال کے 3 حصے تھے. اچھا جی اب دوسرا سوال یہ ہے، will anyone who is a believer but not an Ahmadi go to paradise? بلیور ہے اور احمدی نہیں، جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، جو شرائط قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں ان شرائط کو پورا کرنے پر وہ جا سکتا ہے جنت میں. مسلمان ہے لیکن احمدی نہیں، ان کا یہ مطلب ہے. میں نے عرض کر دی ہے جواب. جی جزاک اللہ. اور اچھا اب تو جزاک اللہ. حضور لیڈیز کی طرف سے اور کوئی سوال نہیں ہے. اچھا جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. رشید صاحب کی باری پوری ہو گئی. کیا آ جائیں چلیں، آخری سوال آپ کا ہو جائے. چلیں حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور سوال چھوٹا سا پوچھ لیتا ہوں جی. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 93 میں ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. کیا گزشتہ مفسرین کرام امام رازی، امام راغب وغیرہ نے اطیع الرسول میں اشارتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے یا نہیں؟ نہیں حضور یہ ان کی لا علمی تھی یا کیا؟ نہیں سیدھی بات ہے، اس میں ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے اس میں اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر ہے تو رسول کی اطاعت میں خود بخود وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. حضور اس بات کو سوچتے ہوئے غیر احمدی لوگ جو ابھی تک مسیح محمدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا مطلب؟ وہ بات نہیں سنتے. اطیع اللہ و اطیع الرسول ان کو سمجھایا جائے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں رسول کے فرمان سارے شامل ہیں. بس رسول نے جو کچھ بھی بیان فرمایا جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف نشاندہی ہوتی ہے اس کو قبول کرو، ورنہ تم قرآن کریم کی اس آیت کا عملاً انکار کر رہے ہوگے. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا جی اب سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا. آج لمبا وقت دے دیا گیا ہے کیونکہ یہ آخری سوال جواب کی مجلس ہے اور لوگ زیادہ شوق سے اور توجہ سے اس مجلس کو سنتے ہیں. یہ اٹھا لیں.